وَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمینو تم سب ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالو وہ سب کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما انزلہ جو نازل کیا گیا ہے علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بما اس چیز کا جو وراء اس کے علاوہ ہے۔ واہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فالیما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو، قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل پہلے سے ان کنتم مؤمنین اگر تم سب مومن ہو ایمان والے ہو۔ جی اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ بما انزل اللہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں صرف اس پر جو ہم پر نازل ہوا، صرف اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ویکفرون بما وراء، اور انکار کرتے ہیں ہم اس کا اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ یعنی دیکھیں ان کی ہٹ درمی کہ قرآن اتارا گیا اور قرآن میں جو ہے وہ تورات کی تصدیق ہے۔ ایک تو ہو نا کہ قرآن جو ہے وہ تورات کی نفی کرتا ہو تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ یا تو یہ ہو نا کہ قرآن نفی کر رہا ہو تورات کی تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ چلیں انہوں نے کہہ دیا جی قرآن جو ہے چونکہ ہماری کتاب کی نفی کر رہا ہے اس لیے ہم بھی قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ قرآن جو ہے جو ان کے پاس آیا وہ تو ان کے پاس تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی۔ کل فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر واقعی مومن ہو تو انبیاء کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ابھی یہ وقالوا قلوبنا غلف، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ غلاف ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت بڑے مومن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے جو ہے وہ ان کی پول کھول دی تھی کہ یہ ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کفر کی وجہ سے۔ تو اگر واقعی وہ مومن تھے، یعنی قرآن چلو ٹھیک ہے ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں قرآن کو نہ مانو، تم واقعی اگر مومن ہو تو کیا تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے قتل کرنا ہے؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو تو کیا تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہیں کہ جو ہے نا تمہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا ہے؟ کس کس کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا؟ عموماً جو مشہور بات ہے وہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی انہوں نے۔ اور کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے جس کو بھی قتل کیا وہ رسول نہیں تھا، وہ نبی تھا۔ یعنی نبی کو تو وہ قتل انہوں نے کر دیا لیکن رسول کو جب بھی انہوں نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درمیان میں آ گئے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول تھے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ درمیان میں آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ درمیان میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکے۔ اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن پر شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، ان کی اگر کوشش کی تو وہ اپنے کوشش میں کامیاب ہو گئے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ نبی تھے، یہ رسول نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ رسولوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش ان کی ناکام رہی، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش ان کی کامیاب رہی۔ خیر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ سر یہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ جی رسول جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں آپ نے نا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا جی، سارے کیا کہیں گے جی کہ اس کو اس بات کا نہیں پتا، تو اس میں کبھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ چندہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کرتی ہیں، یہ سوال پوچھ لیتی ہیں۔ تو رسول جو ہے وہ رسول جو ہے اپنی شریعت لے کے آتا ہے۔ رسول کا لفظ جو ہے وہ سپرلیٹو لفظ ہے، اور نبی جو ہے وہ رسول سے ہلکا لفظ ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی شریعت نہ لے کے بلکہ پچھلے رسولوں کی شریعت پر وہ چلا رہا ہو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شریعت لے کے آئے ہیں،
اور کچھ احکامات جو ہے وہ تورات میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اسی طرح چلنے دو، جیسے کہ جو ہے وہ زانی مرد و زانی عورت کی سزا جو ہے وہ ان کو فجل دو، اور جو ہے ان کو 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے، اور ان کو رجم کرنے کی سزا ہے۔ تو یہ سزا جو ہے وہ پہلی امتوں میں بھی ایسے ہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح جو ہے وہ جاری رکھا۔ تو رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی شریعت لے کے آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی شریعت نہ لے کے آئے بلکہ وہ پچھلے رسول کی شریعت کو ہی آگے چلائے۔ بات کلیئر ہوئی ہے آپ کو؟ یعنی جو 4 کتابیں ہیں وہ رسولوں پر نازل ہوئی۔ جی، یہ 4 کتابیں جو ہے نا، تورات یہ رسول پر آئی ہیں، ٹھیک ہے، تورات، زبور یہ رسول پر ہے، ٹھیک ہے، انجیل یہ رسول پر ہے، اور قرآن یہ رسول پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کئی صحیفے نازل کیے، جیسے صحف ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں کا ذکر آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی شریعت خود لے کے آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے، یہ نبی تھے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم دیا کرتے تھے، اپنی شریعت نہیں لے کے آئے تھے وہ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں لفظوں میں سے رسول یا نبی کون سا لفظ جو ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے، زیادہ اچھا لفظ کون سا ہے، رسول کا یا نبی کا؟ رسول رسول کا لفظ obviously زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دفعہ ایک صحابی کو دعا سکھائی، رات کے سونے کی دعا سکھلائی، اور اس دعا میں جو ہے وہ نبینا کا لفظ استعمال ہوا، نبی کا لفظ استعمال ہوا۔ دعا ایگزیکٹ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، بہرحال وہ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، کہ وہ دعا جو ہے وہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اور اس میں لفظ نبی کا استعمال ہو رہا تھا۔ تو صحابی نے وہ دعا یاد کر لی۔ اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے جو یاد کی ہوئی دعا وہ پڑھ کے سناؤ، تو صحابی نے نبی کی بجائے نا لفظ رسول استعمال کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ رسول کا لفظ زیادہ سپیریئر ہے، تو نبی کی بجائے رسول کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں۔ تو کیا انہوں نے ٹھیک کیا جی؟ نہیں کیوں ٹھیک نہیں کی؟ نہیں کیوں نہیں سر، ٹھیک کیا؟ نبی کی بجائے رسول کا اچھا لفظ استعمال کر لیا انہوں نے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہی ان کو کرنا چاہیے تھا جی، نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹوکا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا کہ ایسا بھی نام لے کے کہا تھا کہ تم وہ پڑھو جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے، نبینا کا لفظ استعمال کرو بجائے یہ کہ رسولنا کا لفظ استعمال کرنے کے۔ رسول کا لفظ استعمال نہ کرو، جیسے میں نے پڑھایا ویسے پڑھو۔ تو دین وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیا، یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے وہ دین میں جو ہے وہ کچھ آمیزش کرنے کی کوشش کریں گے نا ثواب کی نیت سے، تو وہ بدعت ہوگی، یاد رکھیے گا۔ سر میں نے یہ سنا تھا صبح ہی ابھی نا کہ دین میں نا دماغ نہیں چلتا، مطلب کہ جیسے حضرت علی کا وہ ہے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ مطلب کہ نا اگر دماغ کرو تو جیسے یہ مسا کرتے ہیں، مسا تو نیچے سے پاؤں سے کرنا چاہیے تھا، تو پر حکم ہے اوپر سے کرنے کا، اس میں دماغ نہیں چلتا، اس میں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی چلتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے آپ ہی باجی نبیلہ، ایسے ہی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ مسا کی بات کریں، جیسے ہم نے جو ہے وہ وضو کر کے اگر ساکس پہنی ہے تو اس کے بعد اگر دوبارہ وضو کریں گے تو مسا جو ہے وہ اوپر سے کریں گے پاؤں کا، حالانکہ پاؤں تو نیچے سے گندے ہوئے ہیں، مسا تو نیچے سے کرنا چاہیے۔ تو ہاں جی، تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں نا، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ اندھے اور بہرے ہو کے میری آیتوں پر گر نہیں پڑتے، یعنی وہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، اور پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، اس کے بعد تدبر کریں، غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ اگر آپ پہلی شرط پر جو ہے وہ اگر پورا نہیں اترتے، ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر تدبر جو ہے وہ کرنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا میرا خیال ہے۔ تو تدبر کرنا چاہیے، لیکن پہلی شرط کو جو ہے وہ ماننا چاہیے، پہلے ایمان لے کے آنا چاہیے۔ تو خیر یہ بات یہاں پر ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت جی نازش والا قدر البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، تم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو اپنا معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم سب ظلم کرنے والے ہو۔
جی، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، یہ انہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں سے مخاطب ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس جو ہے وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ ہے۔ یہ کھلی نشانی کیا تھی، کوئی بتائے گا؟ جلدی بتائیں جی، شاباش۔ یہ کھلی نشانیاں کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا لے کے آئے تھے کھلی نشانیاں اپنی قوم کے پاس؟ جی سر وہ لاٹھی تھی اس کے پاس۔ عصا عصا والی جی، لاٹھی اور ہاں اور وہ ید کوڑیوں بیضا، کو جو شفا دیتے تھے، ید بیضا۔ کوڑیوں کو، وہ حضرت عیسیٰ تھے۔ ہاں جی، ید بیضا، ید بیضا۔ ہاں، یہ ایک جو ہے نا وہ ایک نشانی، عموماً یہ جو آپ نے دو نشانی بتائی ہیں نا یہ مشہور ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہیں نشانی، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لاٹھی لے کے آئے، لاٹھی سانپ بن جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا۔ تو اس کے علاوہ بے شمار نشانی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم نے انہی جو ہے وہ آیات میں، پچھلے آیات میں جب سے ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے تو بے شمار نشانیاں پڑھی ہم نے۔ مثال کے طور پر من اور سلوا کا نزول، مثال کے طور پر جو ہے وہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب تم نے اپنی قوم کے لیے موسیٰ پانی مانگا تھا تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی لاٹھی کو جو ہے پتھر پر مارو، ٹھیک ہے، تو پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک نشانی تھی۔ پھر من سلوا کا اترنا، پھر جو ہے وہ طور پہاڑ کا جو ہے وہ اوپر ان کے معلق ہو جانا کہ پکڑو، جو اللہ نے کہا ان کو پکڑ لو، یہ بھی نشانی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کون کون سی نشانیاں تھی؟ فرعون علیہ السلام کا جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی لاٹھی ماری تھی سمندر میں، سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا، یہ بھی نشانی تھی، اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کون سی نشانی تھی جی؟ وہ ان پہ جوہوں کا جب عذاب آیا تھا۔ سر مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے نا وہ حضرت موسیٰ کا تھا۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ تو بے شمار نشانیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی نشانیوں کے باوجود ثم استخذتم العجل، کہ تم نے بچڑا پکڑ لیا، من بعد، اس کے بعد، وانتم ظالمون، تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ بچڑا پکڑ لیا؟ دیکھیں، یہ انسان کی نا گٹھی میں ایک بات پڑی ہوئی ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ بھول بھی جاتا ہے نا۔ اچھا، ایک جگہ اور پر ایک اور جگہ پر جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے جو ہے وہ قرآن ایک سیڑھی لگی ہوتی اور یہ اوپر کی طرف چڑھ رہے ہوتے لوگ، یعنی اس طرح کی کوئی میٹافور استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی استعارہ استعمال کیا ہے کہ ایک سیڑھی آسمان سے گر جاتی اور یہ لوگ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے اس سیڑھی پر اوپر چڑھ رہے ہوتے، تو پھر یہ پتہ کیا کہتے ہیں انسان کہتے ہیں کہ ہم پر تو جادو ہو گیا ہے، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی انسان اتنا جو ہے وہ حجتیں نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ پانی کے قطرے سے، حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ کیا کھلا جگڑالو بن گیا، حسیم مبین، سری جھگڑالو ہے، اور انسان اس کے بعد جو ہے وہ جگڑالو بن گیا، سری کھلا جگڑالو بن گیا، حسیم مبین۔ تو یہ انسان کی سرشت میں ہی شامل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، سری مبین، حسیم مبین، جو حسام الد الحسام نہیں ہے جگڑنا، سری مبین ہے کھلا جھگڑالو، سری کا مطلب تو ہوتا ہے جلدی سے، کھلا واضح، سرعت، سواد سے سری۔ اچھا، خیر، اینی ہاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آج تمہارے پاس جو ہے کھلی نشانی لے کے آئے، اس کے بعد بھی تم نے جو ہے وہ بچڑا پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں، تم سب جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہو۔ اچھا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا، بہرحال جتنی بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ ہم آیات جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جی، یہ وہی دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ قرآن جو ہے واقعات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور کسی بھی واقعے میں کوئی بھی جو ہے وہ نیا سبق تو ملتا ہی ہے، لیکن کسی بھی واقعے میں جو ہے وہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے یہ بات کی ہو اور بعد میں یہ بات کہہ دی ہو، یعنی تردید نہیں ملتی کسی بھی واقعے میں کسی دوسرے واقعے کی، یا ایک واقعہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان کیا
دوسری جگہ پر جو ہے وہ کسی اور انداز میں بیان کر دیا، لیکن وہ بیسیکلی تکذیب کرنے والا نہیں ہوتا ایک دوسرے کی. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوا تو قرآن، تو اس میں بے شمار جگہ پر تم کیا دیکھتے، بے شمار جگہ پر جو ہے، یا اللہ میری مدد فرما، بے شمار جگہ پر جو ہے وہ قرآن میں اگر تم دیکھتے تو فرق دیکھتے. یعنی اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا نا قرآن، تو انسان جو ہے وہ بے شمار جگہ پر جو ہے وہ فرق دیکھتا کہ بھئی وہاں تو یہ بات کی تھی، اب یہاں کوئی اور بات کی جا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو ہر مختلف ایک واقعہ کو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دہرایا، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی واقعے میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں